بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی زندگی میں یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہم کسی کی تذلیل کرنے کی کوشش میں اور ہم کسی کو نیچا گرانے کے لیے یا ہم اس شخص کو مائنس کرنے کے لیے ہم اس حد تک گر جائیں گے کہ ہم اپنی بنیادی اقدار جو ہیں، چاہے وہ اسلامک اقدار ہوں، چاہے وہ ہمارے پاکستان کے اقدار ہوں، کہ ان کو بھی جو ہے ہم یاد نہیں رکھیں گے اور ہم بھول جائیں گے، اور ہم گھٹیا پن کے اس پستی میں دھنستے چلے جائیں گے کہ جہاں پر انسان جو ہے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ انسان ہے، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کسی معاشرے کا حصہ ہے، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ماں بہن بیٹیوں کی عزت کیا ہوتی ہے۔ ہم سنتے ہوتے تھے کہ ماں بہنوں اور بیٹیوں کی جو عزت ہے وہ سانجھی ہوتی ہے، لیکن یقین کیجئے کہ اس رجیم چینج آپریشن کے بعد اور جو ہے جتنے یہ پچھلے جو 16 مہینے اور خصوصاً یہ جو 8-9 مہینے گزرے ہیں، اس چیز نے یہ ثابت کی ہے کہ ہم شاید ہم سے زیادہ جو ہے وہ گھٹیا ذہنیت کے لوگ جو ہیں وہ کہیں اور نہیں بستے۔ شاید اتنا ظلم، شاید اتنی بربریت اور شاید اتنا گھٹیا پن تو وہاں پر کشمیر میں بھی نہیں ہوتا، شاید اتنا گھٹیا پن فلسطین میں بھی نہیں ہوتا، شاید اتنا گھٹیا پن بھارت میں بھی نہیں ہوتا جتنا گھٹیا پن پاکستان میں ہو رہا ہے اس وقت۔ ماں بہنوں بیٹیوں کسی خاتون کی عزت جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے اس ملک میں۔ آپ جس کو چاہتے ہیں آپ اس کو جو ہے یا پابند سلاسل کر دیتے ہیں یا اس کی اتنی تذلیل کرتے ہیں اور اس کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ عورت یا وہ شخص یا تو پارٹی کو چھوڑ دے اور یا جو ہے وہ کسی اور کو جوائن کر لے۔ سب سے بڑا افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے میڈیا ان تمام چیزوں میں سب سے اہم کردار ادا کر رہا ہے اور بنیادی کردار ادا کر رہا ہے، چاہے وہ کامران شاہد صاحب ہوں، چاہے وہ منیب فاروق ہوں، چاہے وہ شاہزیب عادل ہوں، چاہے جو ہے وہ دوسرے جو لفافی صحافی ہیں ایک سلیم صافی صاحب وہ ہوں، اور چاہے وہ ان کا ایک اور کہ جس نے جو ہے ہمارے لوگوں سے اغوا کے بعد زبردستی انٹرویوز لیے، اور انٹرویوز میں وہ کوسچنز کیے گئے کہ جن کوسچنز کی کوئی تک نہیں بنتی تھی، اور جو پتا چلتا تھا کہ یہ پری پلانڈ ہے، جو پتا چلتا تھا کہ ان لوگوں پہ جو ہے وہ کس طرح کا ظلم کیا گیا ہوگا اور کتنا مجبور کیا گیا ہوگا ان لوگوں کو کہ ان کو ان جیسے گھٹیا اینکرز کے سامنے وہ جوابات دینے پڑے ہوں گے۔ کتنی مشکل میں ہوئے ہوں گے ہمارے وہ لوگ کہ جن کو زبردستی پارٹی چھڑوائی گئی، جن کو زبردستی خان کے خلاف کھڑا کیا گیا، جن کو زبردستی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کھڑا کیا گیا۔ تو تف ہے ان لوگوں پر۔ اور کل تو کمال ہی ہو گیا کہ جو جیو کے خانزادہ صاحب نے کیا ہے، شاہزیب خانزادہ صاحب جو اپنے آپ کو بہت بڑا انٹلیکٹ اور بہت بڑا فلسفر سمجھتے ہیں، شرم نہیں آئی انہیں کہ انہوں نے خاور مانیکا جو کہ جس بندے نے اس سے پہلے ان کا وہ انٹرویو آن ایئر ہے، ان کا انٹرویو ریکارڈ پہ موجود ہے کہ جو خان صاحب اور بشرا آپا کی شادی کے بارے میں تھا، جو ان کے نکاح سے ریلیٹڈ انٹرویو تھا، ہم اس کو سچ مانے یا ہم اس کو سچ مانے کہ جو خاور مانیکا صاحب کی ابڈکشن کے بعد ان کو پکڑنے کے بعد اور پھر اینٹی کرپشن کے کیس کے بعد اینٹی کرپشن میں اگلے کی گرفتاری ہوئی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ تف ہے ان لوگوں پر کہ اینٹی کرپشن میں گرفتار ہوا انسان کس پہ بات کر رہا ہے؟ وہ بات کر رہا ہے ایکس پرائم منسٹر عمران خان پہ، وہ بات کر رہا ہے اپنی ایکس اہلیہ پہ۔ شرم کا مقام ہے کہ اگر ہم نے گھروں تک ہی اور اگر ہم نے بیڈ رومز تک کی ہی سیاست کرنی ہے، اور اگر ہم نے بیڈ رومز تک جو ہے لوگوں کے پہنچ کے اور ہم نے یہ گھٹیا انٹرویوز اور گھٹیا باتیں جو ہیں وہ اپنی عوام کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو سنانی ہے، تو تف ہے ہم پہ۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو لوگ اس طرح کی گھٹیا حرکت کر رہے ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آئی کہ آپ لوگ نکاح جیسی ایک پاک
रिश्ते को आप इस तरह उसकी तजलील कर रहे हैं। शर्म नहीं आई आप लोगों को एक शख्स से ये पूछते हुए, और सवाल कर कैसे लिया आपने कि आपकी जो साबका अहलिया हैं वो किस किस से मिलती थी। अगर कामरान शाहिद साहब से बात पूछी जाए कि आपकी वालदा किस किस से मिलती थी, या आपकी मिसेस किस किस से मिलती हैं, या शाहजेब खानजादा से यह सवाल किया जाए कि तुम्हारी बहनें और माएँ किस किस से मिलती हैं, या किसी और एंकर, ये जो मुनीर फारूक है, ये जो सलीम साफी जो बहुत बड़ा जो है मुसलमानों का ठेकेदार बना फिरता है, उससे अगर ये सवाल किया जाए कि तुम्हारी माँ बहनें किस किस से मिलती हैं और क्या क्या करती हैं, और अगर यही सवाल उस शख्स से किया जाए, आदिल शाहजेब से, या शाहजेब आदिल जो भी नाम है उसका, अगर उससे किया जाए तो कैसा लगेगा उनको? शर्म नहीं आती है आप लोगों को? डूब के मर जाना चाहिए था आप लोगों की। आपकी गैरत कहां मर गई थी कि जिस वक्त आप लोग एक औरत के बारे में, एक ऐसी औरत के बारे में कि जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, एक ऐसी औरत के बारे में कि जिसने कभी सियासत में दखल अंदाजी नहीं की, एक ऐसी औरत के बारे में कि जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर, अपने घर पर तवज्जो दी और अपने घर को बेहतर बनाने की कोशिश की। क्या किसी से निकाह करना इतना बड़ा गुनाह है? क्या किसी से दूसरी शादी करना इतना बड़ा गुनाह है? ये हक तो इस्लाम औरत को देता है। आप कौन होते हैं ये बातें करने वाले और ये फैसले करने वाले, और आप कौन होते हैं कि किसी औरत की तजलील आप करें? आप क्या समझते हैं कि सब खामोश बैठ जाएंगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा इस पे? ये लम्हा फिक्रिया है सबके लिए। ये बात याद रखिएगा कि अगर आज बुशरा आपा के बारे में ये तमाम बातें की जा रही है और ये सवाल उठाए जा रहे हैं, जो घटिया सवाल ये लोग कर रहे हैं, तो कोई औरत महफूज नहीं है। अगर आप इमरान खान को माइनस करने के लिए और इमरान खान को मजबूर करने के लिए इमरान खान की मिसेज या उनकी बहनों के साथ कोई ज्यादती करने की कोशिश करेंगे तो कोई खामोश नहीं रहेगा, ये बात याद रखिएगा। इमरान खान हमारे लिए लीडर थे, लीडर हैं और लीडर रहेंगे, और वही हमारे लीडर हैं। आप मारना चाहते हैं, आप मार दीजिए। आप फांसी लगाना चाहते हैं, लगा दीजिए। इससे ज्यादा आप लोग कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमेशा से ये नेगेटिव सियासत जो है ये होती आई है। हमेशा से औरतों की तजलील जो है वो करते आए हैं ये लोग, चाहे वो नवाज शरीफ हो के जिससे बेनजीर भुट्टो साहिबा जो शहीद हुई थी उनके खिलाफ जो पूरी कैंपेन चलाई, चाहे वो मौलाना फजल रहमान हो, वो डीजल वो हो, या कोई और हो, और ये तमाम एंकर्स कि जिन्होंने इतना घटिया इंटरव्यू लिया है, उनको बिल्कुल जो है उनको इबरत का निशान जो है बनना चाहिए, कि शर्म आनी चाहिए उनको कि अगर वो औरतों के बारे में इस तरह की गुफ्तगू करते हैं तो।